آباد شہر میں عظیم الشان فقید المثال تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں حلقہ فاروق اعظم کے تمام ذمہ داران، خدام ختم نبوت، معاونین اور محبین کو دل کی گہرائیوں سے آج کے اس عظیم پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ایبٹ آباد کے امیر حضرت مولانا قاضی عبدالواجد صاحب، محترم جناب وقار گل جدون صاحب اور دیگر تمام وہ احباب جنہوں نے اپنی زندگیاں نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے وقف کر رکھی ہیں، انہیں بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا محمد طیب فاروقی صاحب، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے ان حلقہ جات میں کام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ ان کی بھی شبانہ روز محنتوں کا نتیجہ ہے۔ الغرض حق جل وعلا مجدہ ہر اس مسلمان کے اٹھنے والے ہر قدم کو، اٹھنے والے ہاتھوں کو، سوچ اور فکر کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اٹھے، اللہ کریم انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کوشش کروں گا مقررہ وقت کے اندر اس عظیم کاز کی نسبت سے چند ضروری باتیں گوش گزار کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھے ایسی بات کی توفیق عطا فرما دے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، کل بروز قیامت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی مل جائے، اور آج کا یہ آنے والا عظیم مجمع اس تحفظ ختم نبوت کے کام کی فکر کو لے کر اپنی اولادوں کی زندگیاں اس کام پر نچاور کرنے کے لیے عملاً تیار ہو جائیں۔ سامعین ذی وقار، الحمدللہ
ہم سب مسلمان ہیں، اور اس بات پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ دنیا میں آنے والے سب سے پہلے نبی جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور اس بات پر بھی ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے دنیا میں آنے والے سب سے آخری نبی امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ خلاق عالم نے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی دنیا میں تشریف آوری کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا، اور اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس پہ کر دی۔ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ ہمارا ایمان روئے زمین پر سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، اور سب سے پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی نہ ہو، تو معلوم ہوا سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے روئے زمین پر کوئی نبی نہیں تھا۔ ہمارا ایمان سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نہ ہو۔ معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کے سر پر تاج نبوت نہیں رکھا جائے گا، کسی اور کے سر پر تاج رسالت نہیں رکھا جائے گا، کسی اور کو نبوت اور رسالت کے منصب سے سرفراز فرما کر دنیا میں مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام پر خالق کائنات نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کا اکمال کر دیا، اتمام کر دیا، تکمیل کر دی۔ اب کسی اور نئے فرد بشر کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں ملے گا۔ یہاں پر آنے والا ہر آدمی ایک خاص نسبت سے آیا ہے، ایک خاص ذہن لے کر آیا ہے۔ میں اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے محافظ بن کر یہاں اس اجتماع میں آئے ہیں۔ میں نے آپ نے اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کا جیتا جاگتا چلتا پھرتا محافظ اور چوکیدار بننا ہے۔ میں اور آپ اپنی نسبت کریں، میرا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے ہے۔ اگلا آدمی سوال، تیسرا دور سن 1901 سے لے کر سن 1908 تک 26 مئی بروز منگل سن 1908 کو یہ 1840 میں پیدا ہونے والا، بعد میں ہندوستان کی سرزمین پر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا غلام قادیانی جہنم رسید کر دیا گیا۔ اس نے 1880 کے بعد مختلف قسم کے کفریہ دعوی کرنے شروع کیے۔ اکابرین ملت، زعماء اسلام، نبی کی عزت و ناموس کے پہرے دار، تاجدار ختم نبوت کے عشق و محبت میں ڈوب کر اپنی
زندگی بسر کرنے والے غلامان پیغمبر اور شاہ رسول اس طرح دیوانہ وار میدان میں اترے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان کارزار میں اتر کر انگریز کا حرام لقمہ کھا کر جنم لینے والے جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف اس طرح صف ادا ہوئے کہ ہندوستان کی سرزمین پر مرزا غلام قادیانی اور اس کے نام لیواؤں کو اپنی زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ نام ہے جسے آج دنیا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے جانتی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے پاکستان کے بننے سے پہلے غیر منقسم ہندوستان کی سرزمین پر، متحدہ ہندوستان کی سرزمین پر اس قادیانیت کے فتنے کے خلاف اپنے آپ کو میدان میں اتارا۔ پاکستان مارز وجود میں آ گیا۔ ہندوستان سے یہ فتنہ پاکستان کی سرزمین پر منتقل ہوا۔ 1947 میں ملک بنا۔ بدقسمتی سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی کو بنایا گیا، جس نے قادیانیت کی مردہ لاش کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا ایندھن ڈال کے اپنے کندھے مہیا کر کے قادیانیت کی اس مردہ لاش میں روح پھونکنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے سفارت خانوں میں قادیانیت کو ترویج دینے کے لیے اپنے منصب کا ناجائز استعمال کیا۔ ادھر 1952 میں بشیر الدین محمود نے کہا، میں پاکستان کی سرزمین پر ایک صوبہ دیکھتا ہوں جو رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہے، آبادی کے اعتبار سے سب سے کم ہے، وہاں پر قادیانی اسٹیٹ قائم کر دی جائے۔ 1952 میں بشیر الدین محمود یہ کہتا ہے۔ اس سے پہلے ظفر اللہ کی خرمستیوں کو دیکھ کر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، میرے ماں باپ، میرا روح و جسد، میری آل اولاد عطا اللہ شاہ بخاری کے قدموں کے نیچے لگنے والے ذرات پر قربان، جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کی عزت کے لیے اس دیوانہ وار میدان میں اتارا کہ 13 صدیوں کے بعد اصحاب پیغمبر کے عشق و محبت کی وہ داستان عشق و وفا رقم کر کے دکھائی کہ رہتی دنیا تک امیر شریعت کا نام زندہ اور جاوید رہے گا۔ امیر شریعت نے اس ظفر اللہ کا راستہ روکنے کے لیے، قادیانیت کے سامنے بند باندھنے کے لیے اپنے بکھرے ہوئے شرازے کو ایک مرتبہ پھر جمع کرنے کے لیے صدا لگائی۔ ادھر عطا اللہ شاہ بخاری نے صدا لگائی، ادھر لوگوں نے اس صدا کو دل میں جگہ دی، لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ پھر عطا اللہ شاہ بخاری نے اس دیوانہ وار انداز میں میدان کے اندر نبی کی عزت و آبرو کی صدا لگائی کہ علماء کو متحد کر کے ایک مرتبہ پھر پیغمبر کی ناموس کے تحفظ کے لیے ایسا حسین و جمیل گلدستہ تیار کر کے میدان میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس گلدستے کے اندر ہما قسم کے پھول رکھ دیے جن کی اپنی خوشبو ہے مگر نبی کے نام پر یکساں مہکتے ہیں۔ اپنے گھر میں اپنی خوشبو کا اظہار ہے، نبی کی عزت کے لیے میدان میں اجتماعی خوشبو کا اظہار ہے۔ یہ اظہار عطا اللہ شاہ بخاری نے 1949 میں ملتان کے اندر حسین آگاہی میں مسجد سراجہ کے اندر بنیاد رکھی ہے۔ آج مجلس تحفظ ختم نبوت کی 1949 میں بنیاد رکھ دی گئی۔ 1952 میں بشیر الدین نے بڑھا کی، عطا اللہ شاہ بخاری نے لاہور کے موچی دروازے کے اندر عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، شمع رسالت کے ان دیوانوں پروانوں مستانوں سے خطاب کرتے ہوئے بشیر الدین محمود کو مخاطب کر کے کہا، بشیر الدین 52 تیرا تھا، 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، یہ نبی کے دیوانے، یہ نبی کے متوالے، یہ نبی کے جانشان تاجدار ختم نبوت کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے میدان میں اترے۔ 13 صدیوں پہلے
جہاں صدیق نے یمامہ کے میدان میں نبی کی عزت کے دفاع کے لیے تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے فتنے کے استحصال کے لیے نبی کے راس المال کو نبی کی 23 سالہ کمائی کو یمامہ کے میدان میں اتار دیا، جس طرح 13 صدیاں پہلے صدیق نے اصحاب پیغمبر کو نبی کی عزت کے لیے میدان میں اتار دیا۔ آج 13 صدیاں گزرنے کے بعد نبی کے خانوادہ سے تعلق رکھنے والے آل رسول کے چشم و چراغ سید سادہ عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی نبی کی امت کو 1953 میں میدان میں اتار دیا۔ اللہ زندہ باد، حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری زندہ باد۔ آج 1953 امیر شریعت نے 1949 میں حسین آگاہی کے اندر ملتان شہر میں مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی۔ 1949 کے بعد 1954 میں پہلا باضابطہ اجلاس امیر شریعت کی صدارت میں توبہ ٹیک سنگھ کے اندر ہوا، جہاں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر اول بنایا گیا، قاضی احسان احمد شجاع آبادی نائب دوسرے امیر بنائے گئے، نائب امیر بنائے گئے، مولانا محمد علی جلندری کو مرکزی ناظم اعلیٰ بنایا گیا۔ 1 روپیہ یومیہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا میزانیہ مقرر ہوا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا ان بے یارو مددگار، ان غریب علماء نے جن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت کا سمندر موجن تھا، ان کے مقابلے میں قادیانیت کا فتنہ مال سے لیس تھا، دولت سے لیس تھا، کر و فر ان کے پاس تھا، انگریز کی اسیر بات انہیں حاصل تھی، نام نہاد مسلمان قادیانی نواز لوگوں کی اسیر بات انہیں حاصل تھی۔ ایک طرف لال و یاقوت کھانے والے، ایک طرف ریشم کا لباس پہننے والے، دوسری طرف روکھی سوکھی کھانے والے، ایک طرف کھدر کا لباس پہننے والے، ان ریشم کا لباس پہننے والے لال و یاقوت کھانے والوں کو اپنی دنیا پر ناز تھا، پیغمبر کی غلامی کا کام کرنے والے اس شاہ کے پیغمبر کو جو کھدر پوش تھے، روکھی سوکھی کھاتے تھے، انہیں نبی کی غلامی پہ ناز تھا، ان کی رگوں میں انگریز کا حرام خون گردش کرتا تھا، ان عاشقان پیغمبر کی رگوں میں نبی کی محبت گردش کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ان عاشقان پیغمبر کی رگوں میں نبی کی محبت گردش کرتی تھی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، وقت گزرتا گیا، آج 1956 آیا۔ 1953 کی تحریک میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے بھی حصہ لیا، 49 میں بنیاد رکھی، 56 میں باضابطہ اجلاس ہوا، عطا اللہ شاہ بخاری امیر بنے۔ 1953 میں 10,000 نوجوان مسلمان اللہ کے نبی کی نام پر ختم نبوت کی حفاظت پر جامع شہادت نوش کر گیا۔ میری طرف توجہ کرنا، 1956 فیصلہ آباد دھوبی گھاٹ کا میدان، عطا اللہ شاہ بخاری کا جلسہ، لاکھوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، عطا اللہ شاہ بخاری سٹیج پر آئے، بڑے ہو چکے ہیں، کرسی پر تشریف فرما تھے، مجمع عام سے کسی ایک صاحب نے چٹ بھیجی، شاہ جی آپ نے 53 کی تحریک میں 10,000 مسلمان شہید کروا دیے، ان کے خون کا کون بدلہ دے گا؟ شاہ جی نے وہ چٹ پڑھی، چٹ پڑھنے کے بعد ان کے جسم کی رگوں میں ایسی بجلی کوندی، ایسی چمک، ایسا کرنٹ پیدا ہوا، شاہ جی اپنی کرسی سے اٹھے، کھڑے ہوئے، مائک پر آئے، کہا کسی صاحب نے یہ پرچی لکھی ہے کہ 10,000 نوجوان مسلمان آپ نے 53 کی تحریک میں شہید کروا دیا۔ توجہ سے یہ جملہ لیجئے گا، دل کی تختی پہ لکھیے گا، میرے آپ کے جسم کی ایک ایک رگ سے، میرے آپ کے جسم کے روئے روئے سے
عطاءاللہ شاہ بخاری کا یہ پیغام آنا چاہیے، ہم مر جائیں ہماری قبر کی مٹی کا شرہ شرہ عطاءاللہ شاہ بخاری کے اس پیغام کو دہرانے والا ہو۔ شاہ جی آپ نے 10,000 نوجوان 53 کی تحریک میں شہید کروا دیا، ان کے خون کا بدلہ کون دے گا؟ عطاءاللہ شاہ بخاری کھڑے ہوئے مائک پر آئے، کہنے لگے عطاءاللہ شاہ بخاری کو کہتے ہو 10,000 تم نے 53 میں شہید کروا دیے، سنو یہ 10,000 اس سے پہلے نبی کے نام پہ شہید ہونے والے، ان 10,000 کے بعد قیامت کی صبح تک نبی کے نام پر شہید ہونے والے ان تمام شہداء کے خون کا بدلہ عطاءاللہ شاہ بخاری قیامت والے دن دے گا۔ اس سے بڑھ کر کہتا ہے سارے مسلمان نبی کی عزت پر، نبی کی ناموس پر، تاج ختم نبوت پر قربان ہو جائیں، اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ پھر شاہ جی نے کہا، پھر شاہ جی نے اپنی زلفوں کو لہرا کے کہا، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، پڑ گئے کچھ اندھیرے تو کیا ہوا مایوس تو نہیں ہیں طلوع سحر سے ہم۔ سنو میاں تم کہتے ہو 10,000 شہید کروا دیے، میں نے نبی کے خیرت مند امتی کے دل میں اللہ کے نبی کے عشق و محبت کا وہ ٹائم بم فٹ کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت قادیانیوں کو غیر مسلموں کے کٹہرے میں کھڑے ہونے سے نہیں بچا سکے گی۔ ایک وقت آئے گا پوری دنیا مل کے کہے گی مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر و دائرہ اسلام کے خارج۔ آپ بھی کہیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ ایسے نہیں، ہاتھ لہرا کے پورا زور لگا کے کہیں مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ پھر دیکھا اللہ اکبر۔ ایسا نہیں، نعرہ تکبیر، اللہ تاج ختم نبوت، زندہ باد، تاج ختم نبوت، زندہ باد، مرزائیہ پر لعنت، بے شمار، مرزائیہ پر لعنت۔ بے شمار، بے شمار۔ میرے محترم دوستو، میری توجہ کیجئے گا، 56 گزر گیا، علماء امت آواز لگاتے رہے، لوگ ملتے رہے، کارواں بنتا رہا۔ 22 مئی 1964 ابھی عالمی مجلس چل رہی ہے، ابھی مجلس تحفظ ختم نبوت چل رہی ہے، 84 کے بعد پھر عالمی چلے گی، ابھی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے۔ علماء آواز لگاتے رہے، لوگ دیدہ دل فرش راہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا، دنیا جانتی نہیں تھی، اللہ کے نبی کے نام پہ بک گئے۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، اسے کوئی جانتا نہیں، گاؤں میں کوئی پوچھتا نہیں، اس نے نبی کی عزت کی صدا لگائی، رب کائنات نے اس کو انمول ہیرا بنا دیا۔ اس ایبٹ آباد کے شہر میں جنہیں کوئی جانتا نہیں، وہ ڈنڈا لے کر نبی کی عزت پر پہرے دار بن کے میدان میں کھڑے ہوئے۔ ایبٹ آباد نہیں، آج کراچی تک، کراچی نہیں، پوری دنیا میں جہاں ختم نبوت کا نام گونجتا ہے وہاں پر اس ختم نبوت کے چوکیدار کو جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ آج نبی کے محفوظ، آج نبی کے محبوب اس چوکیدار کو پہچانتے ہیں۔ میرا ایمان ہے خدا کی قسم جس کے لیے یہ چوکیدارہ کر رہا ہے وہ بھی اسے کل قیامت والے دن پہچان لے، وہ بھی اس کو قیامت والے دن پہچانے گا۔ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے تھا۔ لوگ اسے باتیں سناتے تھے، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے، لوگ اس کو تانے دیتے تھے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اس نے کسی بات سنانے والے کی کسی بات کی پرواہ نہیں کی۔ لوگوں نے کہا مولوی بن گیا، مولویوں کے پیچھے لگ گیا، ختم نبوت والوں
نے اس کو آوارہ کر دیا. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اس نے کسی ایک کی نہیں سنی. آج یہ اللہ کے نبی کے دربار میں ہے, رب الہی کے عرش کے سائے کے نیچے ہے. اللہ کریم سے صفات کا, مغفرت کا متمنی ہے, نبی کی صفات کا متمنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں محبت کرتا تھا. اللہ کے نبی سے ایک اللہ کے نبی کے عاشق صحابی رسول نے سوال کیا, اے اللہ کے حبیب بتائیے متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا ما عادت لہا, تو قیامت کا پوچھتا ہے, قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تجھ سے پوچھتا ہوں تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں, وہ صحابی یوں نہیں کہتا, اللہ کے نبی آپ کے پیچھے حرم میں نمازیں پڑھی ہیں, آپ کے ساتھ حج کیا ہے, آپ کے ساتھ بدر سے لے کے حنین تک جہاد کیا ہے, آپ کے ساتھ کافروں کی گردنیں کاٹی ہیں, آپ کے ساتھ غلام آزاد کروائے ہیں, آپ کے ساتھ صدقات دیے ہیں, خیرات کی ہے, نفل پڑے ہیں, فرض ادا کیے ہیں. ان صحابی نے اپنی زندگی کے ایک عمل کو پیش نہیں کیا. آپ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ ما عادت لہا, تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یہ صحابی رسول اس کو محبت میں جھوم کے دیوانہ وار عاشق رسول بن کے کہتا ہے تیاری اللہ کے حبیب ایسی کر رکھی ہے جس کا کوئی حساب نہیں. تو پھر بتا کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے میری تیاری یہ ہے مجھے آپ سے پیار ہے. سبحان اللہ. میری تیاری یہ ہے مجھے آپ سے پیار ہے. سنو, نبوت کی زبان سے سنو, آج دنیا میں اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دینے والا نبی سے محبت کرتا ہے, مال دینے والا نبی سے محبت کرتا ہے, جان دینے والا نبی سے محبت کرتا ہے, اپنے آپ کو راہ نبوت میں قربان کرنے والا نبی سے محبت کرتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے کہا جس سے مجھے دنیا میں محبت ہے, انت مع من احببت, تو کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہو. ہمیں آج اللہ کے نبی سے محبت مل کے اپنی محبت کا اظہار کرو. ہمیں کس سے محبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے حبیب سے محبت. تو پھر انشاءاللہ الرحمن میرا آپ کا ٹھکانہ انشاءاللہ اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوگا. ہماری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنما حضرت مولانا اکرم طوفانی صاحب, حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کراچی دفتر میں اکٹھے بیٹھے تھے. طوفانی صاحب کہنے لگے اللہ وسایہ عقلی دلیل دے. وہ کہتے ہیں اللہ وسایہ صاحب کو, اللہ وسایہ عقلی دلیل دے ہم جنت میں جائیں گے, عقلی دلیل دے ہم جنت میں جائیں گے. توجہ ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ وسایہ صاحب نے کہنے لگے طوفانی صاحب عقلی دلیل دو ہم جنت میں جائیں گے. طوفانی صاحب کہنے لگے عقلی دلیل یہ ہے ساری زندگی ہم نے مرزا قادیانی کے خلاف کام کیا, وہ بھی جہنم میں, ہم بھی جہنم میں, عقل نہیں مانتی اس لیے ہم جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. ساری زندگی ہم نے مرزا غلام قادیانی کے خلاف کام کیا, مرزائیوں کے خلاف کام کیا, وہ بھی جہنم میں, نبی کی عزت پر پہرا دینے والا بھی جہنم میں, عقل نہیں مانتی, مرزا بھی جہنم میں, عقل ختم نبوت کا پہرا دینے والا بھی جہنم میں, عقل نہیں مانتی, خدا کا قرآن پڑھنے والا بھی جہنم میں, مرزا قادیانی کو ماننے والا بھی جہنم میں, عقل نہیں مانتی, قرآن کی 100 آیتوں کو ختم نبوت کے عقیدے پر ماننے والا بھی جہنم میں جائے, مرزا بھی جہنم میں جائے. یہ عقل نہیں مانتی جس نے مرزا قادیانی کے خلاف کام کیا ہے, عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جنتی ہے, مرزا جہنمی. سمجھ نہیں آئی؟ آپ جنتی لوگ بیٹھے ہیں اور میں جنتیوں سے خطاب کر رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, میں آپ کو قرآن کریم کی آیت سے ثابت کرتا ہوں. میں نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پڑھا, وہ فرماتے ہیں مجھے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے والوں سے پیار ہے. غور سے سنیے گا, یہ ایک تربیتی نشست ہے, ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کا جلسہ ہے, کوئی عام روایتی روٹین کا جلسہ نہیں ہے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری فرماتے ہیں مجھے ختم نبوت کا کام کرنے والوں سے پیار ہے. اگلا جملہ سنیں,
کہتے ہیں مجھے کیا، ان سے تو اللہ اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے یہ بارہا پڑھا، آپ نے بارہا سنا، آپ نے بارہا بیان کیا، مولانا طیب صاحب نے کئی دفعہ تقریروں میں بیان کیا ہوگا، علامہ احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے، کہ مجھے ختم نبوت کا کام کرنے والوں سے پیار ہے، مجھے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کو ان سے پیار ہے۔ ایک دن میں بیان کر رہا تھا، بیان کرتے کرتے اللہ پاک نے میرے دل میں اچانک یہ آیت ڈالی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم۔ ہائے ہائے، ارے اللہ کے بندوں اپنے مقدر پہ ناز کرو، رب نے کتنے عظیم کام سے تمہیں لگایا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو گیا، اس نے میری توحید کو خیر بات کہہ دیا، میرے نبی کی نبوت اور رسالت کا منکر ہو گیا، تاج ختم نبوت کا منکر ہو گیا، تو وہ یہ بات یاد رکھے تمہارے دیندار ہونے کی وجہ سے رب کی توحید قائم نہیں تھی، نبی کی نبوت اور رسالت قائم نہیں تھی، تم دیندار تھے تو رب کی توحید تھی، تم دیندار تھے نبی کی نبوت اور رسالت تھی، تم نے دین کو چھوڑ دیا، توحید کا کوئی والی نہیں رہا، توحید کا کوئی پشت ہانہار نہیں رہا، نبی کی ختم نبوت کا کوئی محافظ نہیں رہے گا۔ نہیں نہیں، اللہ کا کلام کہتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، جاؤ تم نے جہاں جانا ہے، جاؤ جہاں جا کے منہ مارنا ہے، ہماری جانے والا ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، رہا ہماری توحید کا پہرا، رہا ہمارے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے ہمارے محبوب گھبرانے کی ضرورت نہیں، پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ہم جو ہیں آپ کے لیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان کفر والوں کو ایسا منہ دیں گے، ان کو چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایسی قوم، ایسا قبیلہ، ایسے لوگ، ایسے افراد میدان میں اتاروں گا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے شیشہ پلائی دیوار بن کے امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے۔ سنو، امر بالمعروف کا معنی یہ ہے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ امت تک پہنچانا، نہیں انل منکر کا معنی ہے صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، اس کے اندر کفر کی آمیزش نہ ہونے دینا، توحید میں شرک کی آمیزش کو روکنا، توحید پھر نبوت میں چھوٹے مدعیان نبوت کی آمیزش کو روکنا، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، میں ایسی قوم لاؤں گا، ایسے بندے لاؤں گا، ایسے جفاکش جان نثار لاؤں گا جو میرے نبی کے لیے جسم کے ٹکڑے کروائیں گے، ان کی مائیں اپنے بیٹے کے جسم کے کٹے ہوئے ٹکڑے دیکھ کے اپنی عزت اور عفت والی چادر سر سے اتار کے زمین پہ نہیں پھینکے گی، زمین سے خاک اٹھا کے سر پہ نہیں ڈالے گی، اپنے بال نہیں نوچے گی، اپنا سینہ نہیں پیٹے گی۔ میں ایسے لوگ لاؤں گا جو میرے نبی کے ناموس پر کٹیں گے بھی، مائیں ان کو دیکھ کے کہیں گی لِحَاظَ الْيَوْمِ أَرْسَاتُهُ، آج کے دن کے لیے دودھ پلا کے بیٹے کو جوان کیا تھا۔ ایسے لوگ لاؤں گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ، میں کہتا ہوں ساتھیوں سے جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، وقار بھائی جو تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، اللہ نے اس کو 6 پھول لگائے ہیں دنیا میں، 6 پھول۔ بتائیں دنیا میں کسی بڑے سے بڑے عہدیدار کو 6 پھول لگتے ہیں؟ یہ ختم نبوت کا عہدیدار ہے جسے رب نے 6 پھول لگائے۔ سبحان اللہ، یہ ختم نبوت کا رضاکار ہے جسے رب کائنات نے 6 پھول لگائے ہیں۔ پہلا پھول اللہ نے لگایا یحبہم، میرے نبی کی ناموس کا چوکیدارہ کرنے والے سے رب پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، یہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ جاؤ فتح خیبر کو دیکھو، جہاد ہو رہا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، پیغمبر خدا خود میدان خیبر میں موجود ہیں، میدان فتح نہیں ہو رہا، یہودیوں کو شکست نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے پیار کرتا ہوگا۔
یہ مولانا یوسف الدھیانوی صاحب کی بات سنا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید نے لکھا ہے کہ تحفظ ختم نبوت کے کام کی عظمت کو سمجھو، ادھر جہاد ہے، بقائے دین ہے، احیاء دین ہے، اللہ کے دین کا نافذ کرنا ہے، اللہ کے دین کو رائج کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کفار کی گردنیں کاٹنی ہے، میدان فتح کرنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے۔ جہاد میں پیغمبر موجود، اصحاب پیغمبر موجود، اسلام کے دیوانے متوالے پروانے مستانے موجود، فتح نہیں ہو رہی۔ نبی کہتے ہیں کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کو اللہ سے پیار ہوگا، جو اللہ سے پیار کرتا ہوگا۔ مولانا محمد یوسف الدھیانوی کہتے ہیں جہاد جیسی عظیم عبادت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ جب اپنی ناموس کی باری آئی ہے تو رب کہتا ہے میں اسے میدان میں لا کے کھڑا کروں گا جس سے رب پیار کرتا ہوگا۔ یہ اتنا اونچا کام 1956 سے آگے چلا سلسلہ، مجلس تحفظ ختم نبوت چلتی رہی۔ آج 90 سالہ مسلمانوں کی جد و جہد صبر آور ہو رہی ہے۔ جو بیج عطا اللہ شاہ بخاری نے بویا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، آج اسے پھل لگنے لگا ہے۔ 22 مئی 1974 ہے، 29 مئی 1974 ہے۔ محنت ہوئی، کوشش ہوئی، آواز لگی، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری، اسمبلی کے اندر حضرت مفتی محمود، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر غفور احمد، مولانا شاہ احمد نورانی، اسلام کے آفتاب و مہتاب کی جماعت، نبی کے غلاموں دیوانوں پروانوں مستانوں کی جماعت جو نبی کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اسمبلی کے اندر بھی محنت کر رہی ہے، اسمبلی کے باہر بھی محنت ہو رہی ہے، اسمبلی کے اندر بھی ختم نبوت کی آواز، اسمبلی کے باہر بھی ختم نبوت کی آواز، ہر عام و خاص کی زبان پر نبی کی عزت و ناموس کا پہرا ہے۔ آج 6 ستمبر 1974، 7 ستمبر اور 6 ستمبر کی درمیانی رات آپ کے قریب میں راول پنڈی مولانا غلام اللہ خان کا مدرسہ تعلیم القرآن، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری، دیگر علماء امت، دیگر زعماء اسلام وہاں پر جلسہ کر رہے ہیں۔ ادھر مفتی محمود جناب ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے آسمان دنیا پر نبی کے غلاموں کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا، سبحان اللہ، نبی کے غلاموں کی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا۔ 7 ستمبر کا دن آیا، آپ کے میرے ملک کی نیشنل اسمبلی نے یہ قرارداد منظور کی، یہ فیصلہ کیا قادیانی مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ مل کے زور سے کہو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا، یہ قادیانیت کا زہریلا سانپ اژدہا زخمی کر دیا گیا۔ پہلے سامنے تھا، پس دیوار ہو گیا۔ پہلے قادیانیت کا فتنہ میری آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، انڈر گراؤنڈ ہو گیا۔ یہ زخمی سانپ پہلے تندرست سانپ سے زیادہ خطرناک بن کے ہمارے سامنے آیا۔ بہت سارے سادہ لوگ مسلمانوں نے سمجھ لیا قادیانیت کا مسئلہ حل ہو گیا، اب قادیانیوں کے خلاف امت کی رہنمائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تاج ختم نبوت پر پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، پہلے چور تندرست تھا، آنکھوں کے سامنے تھا، اب زخمی ہو گیا ہے، آنکھوں سے دور ہو گیا ہے، چھپ کے وار کرے گا، طریقہ بدل کے وار کرے گا۔ مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے جس طرح پہلے پاگل کتے کی طرح گلیوں میں دندناتا پھرتا تھا، اب یوں نہیں پھرے گا، اب چھپ کے وار کرے گا۔ اب چوکی دار کو پہلے سے زیادہ جاگنا ہے، چوکی دار کو پہلے سے زیادہ تیار ہونا ہے۔ پھر علماء نے آواز لگائی، پھر میدان سجایا۔ 26 اپریل 1984 کو اسی ملک و ملت کی سرزمین پر امتناع قادیانیت آرڈیننس قانون بنا۔ قادیانی شاعر اسلام استعمال نہیں کر سکتے، اپنے مرکز، اپنے معبد خانے، اپنے شیطانی قدا۔ قادیانیوں کے مرکز کو ان کا عبادت خانہ بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ کفر کی آماج گاہ ہے، نبی کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی نے مسجد زرار کو جلانے گرانے کا حکم دیا تھا، قادیانیوں کے جتنے مرزارے ہیں یہ سارے کے سارے اسی طرح اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔
جس طرح اس یہودی نے ایک مرکز بنایا مدینہ کی سرزمین پر مسجد کے نام سے ایک مرکز بنا کے سازشوں کا کر تیار کیا. قادیانیوں کا ہر مرکز نبی کے خلاف سازشوں کا گڑھ ہے. قادیانیوں کا ہر قادیانی وہ منافقین کا سردار ہے. ان کے معبد خانے شیطان نے کدا وہ نبی کی عزت و ناموس پر حملہ کرنے کے لیے وہ آماجگاہیں بنا رکھی ہے قادیانیوں نے. قانون بن گیا 26 اپریل 1984 کو امتناعِ قانون آرڈیننس نافذ ہو گیا. کوئی قادیانی شعائر اسلام استعمال نہیں کر سکتا. اسلام کے آفتاب و مہتاب کو رب کائنات نے فتح دی. ادھر قادیانی ذلیل و رسوا ہوئے. توجہ کرنا، آسمان کی بلندیوں پر اڑنے والا قادیانیت اور مرزائیت کا منہ زور دے لگام کھوڑا انگریز کا حرام مال کھا کر جو کسی کے قابو میں نہیں تھا، ان غلامان پیغمبر نے عطا اللہ شاہ بخاری کی سرپرستی میں اس بے لگام کھوڑے کی ایسی لگام کھینچی کہ خدا کی قسم آج میں نہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کے رضاکار نہیں، عام ختم نبوت کے ورکر کے پاؤں کی جوتی کی نوک کے نیچے ہے قادیانی. الحمدللہ میں اور آپ آب و تاب کے ساتھ دندنا کے کہتے ہیں ہم ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. کسی مائی کے لال قادیانی کو جرت نہیں ہے وہ بیچ میدان میں کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں قادیانی. وہ اپنے آپ کو چھپاتا ہے. آج قادیانیت کا خلیفہ، قادیانیوں کا نام نہاد جھوٹا خلیفہ پاکستان سے منہ چھپا کے بھاگا، برقع پہن کے بھاگا. میرے آپ کے بزرگوں نے 1953 میں مولانا محمد علی جلندری نے کہا تھا قادیانی چاند پر بھی چلے جائیں گے تو غلامان پیغمبر ان کا وہاں پر مقابلہ کریں گے. پاکستان کی سرزمین پر مقابلہ ہوا، قادیانی برطانیہ گئے. میرے آپ کے بزرگوں نے برطانیہ کی سرزمین پر جا کر قادیانیوں کا وہ ناطقہ بند کیا کہ وہاں بھی الحمدللہ کھلے عام قادیانی کام نہیں کر سکتے. مجلس تحفظ ختم نبوت سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ نام ہے جس میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا محمد علی جلندری، فاتح قادیان مولانا محمد حیات، مناظر اسلام حضرت مولانا لال حسین اختر، اسی طریقے سے شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری، خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد. اللہ آہا، ان عاشقان پیغمبر کی لسٹ میں ایک ایک عاشق اپنی ذات میں انجمن ہے. آج میں ختم نبوت کا کام نہیں کرتا. آج میں ناراض ہو کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں. آج میں مولانا عبدالواجد صاحب سے کہتا ہوں آپ نے مجھے بلایا نہیں. مولانا عبدالواجد صاحب کہتے ہیں آپ اجلاس میں نہیں آئے. وہ کہتا ہے آپ نے مجھے بلایا؟ آپ نے ہمیں بلایا ہی نہیں. ہم اتنے گئے گزرے ہیں، آپ ہمیں بلائے نا، ہم منہ اٹھا کے آ جائیں. بہت سارے دوست یہ بات کہتے ہیں اتنی ہلکی بات ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں. اب سنو، خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذوف تھا، بڑھاپا تھا، ڈاکٹروں نے سفر سے منع کر دیا. جناب نگر کانفرنس آ گئی. لالا جی عزیز احمد صاحب نائب امیر مرکز سے کہنے لگے خواجہ خان محمد صاحب عزیز احمد میں نے چناب نگر جانا ہے، میں نے چناب نگر جانا ہے. تو لالا عزیز احمد صاحب فرمانے لگے میں نے کہا جی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، ڈاکٹر نے سفر سے منع کیا. نہیں میں نے کانفرنس پہ جانا ہے. لالا جی عزیز احمد صاحب فرمانے لگے میں نے پھر کوئی اور عذر کیا. بابا جی نے پھر کہا میں نے کانفرنس پہ جانا ہے. 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا میں نے کانفرنس پہ جانا ہے. میں نے کوئی نہ کوئی عذر پیش کیا تو بابا جی نہیں مانے. بابا جی اپنی بات پہ کھڑے کہ میں نے کانفرنس پہ جانا ہے. لالا عزیز احمد صاحب فرمانے لگے میں نے آخر میں یہ کہا بابا جی آپ کو تو ملتان والوں نے بلایا ہی نہیں، آپ کو تو ملتان والوں نے بلایا ہی نہیں. خواجہ خان محمد 33 سال جماعت کے امیر رہے. شیخ بنوری کو جب امیر بنانے کی بات ہوئی تو شیخ بنوری نے کہا محمد یوسف بنوری اس وقت تک امیر نہیں بنے گا جب تک خان محمد نائب امیر نہیں بنے گا. ہم نے سمجھا ہی نہیں اپنے بڑوں کو، ہم نے سمجھا ہی نہیں اپنے بڑوں کو. خواجہ خان محمد شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری کو پتہ چلا میاں والی میں ایک خانقاہ ہے
وہاں پر ایک مولانا خان محمد ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بنوری، جو براہ راست علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد، جو علوم انوری کے وارث، جنہوں نے صحیح معنوں میں علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم کو اپنے دل و دماغ کی تختی پر جلد کیا، پھر ان علوم کے ذریعے سے اللہ کے نبی کی امت کو اس انداز میں سیراب کیا۔ آج تک بنوری ٹاؤن کا درسگاہ، بنوری ٹاؤن کا دارالحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کے علوم سے چمکتا دمکتا مہکتا ہوا علوم انوری کو پھیلا رہا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد مولانا محمد یوسف بنوری نے مسند حدیث پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کی حدیث کو اس انداز میں پیش کیا۔ آج پوری دنیا میں کوئی کونا آپ کو خالی نہیں نظر آئے گا جہاں حضرت مولانا محمد یوسف بنوری کا فیض نہ ہو۔ شیخ بنوری کو پتا چلا خانقاہ کے اندر ایک مولوی ہے جس کا نام خان محمد ہے، بہت بڑا اللہ والا ہے۔ شیخ بنوری وہاں کراچی سے چل کے میاں والی خانقاہ میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کو ملنے کے لیے آئے۔ خواجہ خان محمد صاحب کو پتہ چلا شیخ بنوری آ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بغیر جوتی پہنے اپنے کمرے سے باہر نکلے، شیخ کا استقبال کیا، اپنی مسند پہ لا کے بٹھایا۔ شیخ بنوری کہنے لگے نہیں نہیں، آپ اس مسند کے وارث ہیں، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں۔ شیخ بنوری نے خواجہ خان محمد کی تعریف و توصیف بیان کی۔ خواجہ خان محمد صاحب اگلے ہی لمحے فوراً کہتے ہیں حضرت میں خان محمد کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو آپ کا شاگرد ہوں، میں نے آپ سے ڈھابیل میں مقامات پڑھی تھی۔ شیخ بنوری نے کہا خان محمد واقعتاً ولی ہے، میں تو اسے جانتا نہیں، میں تو اسے پہچانتا نہیں، یہ اپنی ولایت کو چھپاتا، یہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا تو میں اس کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھتا۔ خان محمد واقعتاً ولی ہے۔ خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ 33 سال جماعت کے امیر رہے۔ لالا عزیز نے کہا کہ حضرت آپ کو تو ملتان والوں نے بلایا ہی نہیں۔ خواجہ خان محمد صاحب فرمانے لگے نہ بلائیں، یہ تو میری اپنی کانفرنس ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے، یہ تو میرا اپنا کام ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اگر خواجہ خان محمد صاحب کو نہ بلایا جائے اور وہ یہ کہیں کہ مجھے نہیں بلایا تو میں نے نہیں جانا، نہیں، خواجہ خان محمد صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی بلائے نہ بلائے یہ تو میرا اپنا کام ہے۔ اگر میں اور آپ ختم نبوت کو اپنا کام سمجھتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا کام ہے تو پھر میں نے آپ نے کسی کے بلانے کی پرواہ نہیں کرنی، کسی کے نہ بلانے کی پرواہ نہیں کرنی۔ مجھے آپ کو پروٹوکول ملے تب ہم نے کام کرنا ہے، نہ پروٹوکول ملے تب ہم نے کام کرنا ہے، پذیرائی ہو تب کام کرنا ہے، نہ پذیرائی ہو تب کام کرنا ہے۔ ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جائے تب بیٹھنا ہے، سٹیج پہ بٹھا دیا جائے تب بیٹھنا ہے، روکھی سوکھی کھلا دی جائے تب کام کرنا ہے، مرغ و مدنجر کھلا دیا جائے تب کام کرنا ہے۔ میں نے آپ نے یہ نہیں دیکھنا اس کو نواز دیا، مجھے نہیں نوازا، میں نے آپ نے یہ دیکھنا ہے انہوں نے ہمیں سب کو اپنے ساتھ ملا دیا، انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ ان کی ناموس کے لیے میں اور آپ یہاں کھڑے ہیں۔ میرے محترم دوستو، خدا کی قسم جسے تحفظ ختم نبوت کا کام سمجھ میں آ گیا پھر اسے کوئی دنیا میں اور دوسری چیز اچھی نہیں لگی، پھر اسے دنیا میں کوئی دوسری چیز اچھی نہیں لگی۔ آج ابھی وقت ہے میں اور آپ اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے پہرے کے لیے اپنے آپ کو اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے وابستہ کریں۔ توجہ کیجئے گا، 1974 میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقیدت قرار دیا گیا۔ 1984 میں امتناعی قادیان آرڈیننس نافذ ہوا۔ قادیانیوں کا خلیفہ پاکستان سے بھاگ گیا، وہاں پر چلے گئے، برطانیہ کی سرزمین پر قادیانیوں کا تعاقب کیا گیا۔ اس وقت سے لے کے آج تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بحمد اللہ تعالی تحفظ ختم نبوت کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے، اور انشاءاللہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی چھوٹا مدعی نبوت اور اس کا پیروکار رہے گا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی یہ تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ مل کے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ، ہم اس تحریک کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ۔ بوم بسیاں ہما رہے، کوئی خوش ہو یا ناراض، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم نے اپنے بزرگوں کی روش کو نہیں چھوڑنا۔ ہم نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے دست و بازو بن کے تحفظ ختم نبوت کا پہرا ہر حال میں دیں۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا، بادشاہ سلامت
سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ پاک پروردگار عالم نے میری مغفرت فرما دی اور فرشتوں سے کہا اس کو جنت میں لے جاؤ۔ بادشاہ کا دوست کہنے لگا بادشاہ سلامت کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ بڑا حیران ہوا، ایسا کون سا کام کیا آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معاف کر دیا؟ آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوئی ہوگی، آپ کی بخشش کا ذریعہ کچھ نہ کچھ تو بنا ہوگا۔ بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، ایسے ہی تصور کرنے جیسے کہ یہ پہاڑ ہے اور یہ چٹیل میدان ہے، تو یہاں اونچے ہیں لوگ، سامنے لوگ بیٹھے ہیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، فوج کو دیکھ کر اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اس خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیا۔ خواہش یہ پیدا ہوئی، میں نے کہا اللہ سائیں کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرما دیے، اسی پر اللہ نے میری بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ میرے محترم دوستو، آپ نے بارہا سنا ہوگا علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری کا نام، میں نے بارہا اس بات کو بیان کیا، سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق، الریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ والی بات بھی آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تم میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو۔ توجہ کیجئے گا، میں بات کو سمجھانے لگا ہوں، دونوں طرف سے بات کو جوڑنا ہے، ذرا دھیان کریں گے تو بات جڑے گی، ورنہ آپ کے اوپر سے بات گزر جائے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عمر فاروق الریاض النظرہ فی مناقب عشرۃ المبشرہ، اس میں سیدنا ابو بکر صدیق سے فرماتے ہیں میری زندگی کی ساری نیکیاں آپ لے لیں، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دیں۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ اب چلتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری کے دروازے پر۔ 1926 سے لے کر 1935 تک ریاست بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ چلا، غیر منقسم ہندوستان تھا، متحدہ ہندوستان تھا، وہاں سے ایک وفد علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس ڈھابیل آیا۔ علامہ انور شاہ صاحب ڈھابیل سے حج کے لیے جا رہے تھے مریدین متوسلین کے ساتھ، اس دوران وفد آ گیا۔ وفد نے آ کر کہا ہمارے علاقے بہاولپور کے اندر مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان مقدمہ چل رہا ہے، وہاں کے مسلمان چاہتے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری تشریف لائیں، عدالت کے اندر ختم نبوت کے عقیدے پر بیان قلم بند کروائیں، مرزا غلام قادیانی کے وجوہات کفر بیان کریں۔ توجہ کیجئے گا، علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری حج پر جا رہے ہیں۔ اب یہاں پر آگے لوگوں نے کہا آپ بہاولپور تشریف لائیں، بہاولپور میں عدالت کے اندر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس تاج ختم نبوت کا مسئلہ ہے، قادیانیت کے خلاف مقدمہ چل رہا ہے، ذات پیغمبر کی حفاظت کی بات ہے، آبروئے پیغمبر کی حفاظت کی بات ہے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کی بات ہے، آپ نے پورے دین کے اسلام کے تحفظ کے لیے وہاں پر جانا ہے، اس کی بات ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈھابیل سے بہاولپور چلیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، علامہ انور شاہ کشمیری حج پر جا رہے ہیں، ادھر انہیں بلایا جا رہا ہے بہاولپور کی عدالت میں بیان کرنے کے لیے۔ علامہ انور شاہ نے کچھ دیر سوچا، اس کے بعد فرمانے لگے انور شاہ ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جائے گا، انور شاہ ڈھابیل سے بہاولپور جائے گا۔ میں نے دل و دماغ کے اندر سوچا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا آپ مجھے اپنا ایک دن ایک رات دے دیں، میری زندگی کی ساری عبادت آپ لے لیں۔ انور شاہ کشمیری نے کہا میں نے حج پر نہیں جانا، میں نے عدالت کے اندر ذات پیغمبر کا دفاع کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، حضرت عمر فاروق اپنی زندگی کے سارے نبی والے اعمال دے رہے ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری نے نبی والے عمل حج کو چھوڑا ہے، صدیق اکبر نے ذات پیغمبر کا دفاع کیا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری ڈھابیل سے بہاولپور کی عدالت کے اندر ذات پیغمبر کا دفاع کرنے جا رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری نے جو حج چھوڑا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل کو دیکھ کے چھوڑا ہے کہ ابو بکر صدیق سے بھی عمر نے کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات دے دو، میں نے اللہ کے نبی کی عبادت، میں نے اللہ کے نبی کی سیرت، میں نے اللہ کے نبی کی صورت، اس کو قربان کرنا ہے اللہ کے نبی کی ذات پر، جیسے عمر فاروق نے اللہ کے نبی کی سیرت کو قربان کیا ہے ذات پیغمبر۔ صدیق اکبر سے کہا آپ نے ایک دن ایک رات اللہ کے نبی کی ناموس کا پہرا دیا ہے، عمر کی نظر میں یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ
کہ عمر کی نظر میں ساری زندگی کی نیکیاں اسے ایک نیکی کا مقابلہ نہیں. علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی حج چھوڑ دیا کہ میرا حج ایک طرف عدالت بہاولپور کے اندر جا کر انور شاہ نبی کی عزت و ناموس پر پہرا دے گا، وہ ایک طرف. علامہ انور شاہ کشمیری نے ریاست بہاولپور کی عدالت میں 4 دن جسٹس محمد اکبر کے سامنے دلائل دیے قرآن و سنت سے، اجماع امت سے، قیاس سے. 5ویں دن جلال الدین شمس عدالت کے کٹہرے میں آ کے کھڑا ہوا. اس نے علامہ انور شاہ کشمیری کے بیان پر جرا کرنی تھی. اس کے جرا کرنے سے پہلے علامہ انور شاہ کشمیری آگے بڑھے اور جلال الدین کو مخاطب کر کے کہا، جلال الدین مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے. جلال الدین مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے. جلال الدین نے جرا کرنے سے انکار کر دیا. علامہ انور شاہ کشمیری آگے بڑھے، جلال الدین کے کندھے میں ہاتھ رکھا اور کہا، جلال الدین اگر تو انور شاہ کی بات کو دلائل کے زور پر نہیں مانتا تو یہی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے کھڑے آنکھیں بند کر انور شاہ تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں چلتا ہوا دکھا دے گا. جلال الدین شمس پر سختہ طاری ہو گیا، عدالت برخاست ہو گئی. قادیانی بھی دفعہ دور ہوئے. غلامان پیغمبر بھی عاشقانہ فاتحانہ انداز میں عدالت سے باہر نکلے. علامہ انور شاہ کشمیری کے ارد گرد علماء کا، عوام کا مجمع تھا. مولانا عبدالحنان الازہری کہنے لگے، استاد جی آپ نے عدالت کے فلور پر اتنی بڑی بات کہہ دی، جلال الدین میں تجھے مرزا قادیانی کو یہی جہنم میں چلتا ہوا دکھا دیتا ہوں. آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی. اگر انور شاہ کشمیری صاحب آپ سے جلال الدین مطالبہ کر لیتا تو پھر آپ کیا کرتے؟ علامہ انور شاہ صاحب کا جواب میں بعد میں سناؤں گا. پہلے ایک اور بات سنو. جس آدمی کا جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اتنا ہی ناز سے بات کرتا ہے. ایک میرا کسی آدمی سے تعلق ہے، ایک ہمارے امیر صاحب کا کسی آدمی سے تعلق ہے. مثال کے طور پہ ایک صاحب ہے، میں کسی کا نام لوں گا تو پھر دوسروں کی دل آزاری ہو جائے گی، میں اپنا ہی نام لے لیتا ہوں. اگر میں کسی اور کا نام لوں گا تو اس کو پسند ہوگا، اس کو پسند نہیں ہوگا، اس کو پسند ہوگا، اس کو پسند نہیں ہوگا. میرا نام تو سب کو پسند ہے. خدیر پاکستان قاضی احسان احمد شجاع بادی صاحب کا نام تو سب کو پسند ہے نا. چلو میں ویسے کوئی ایک مثال دیتا ہوں، میں ایک نام لیتا ہوں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا ہی خواہش ہے کہ میں ان سے ملوں، لیکن میرا ان سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دل میں خواہش ہے کہ یار کم از کم اس بندے سے ملاقات ہو جائے. میں نے وقار بھائی سے کہا، وقار بھائی یار میں نے فراز صاحب سے ملنا ہے. اور وقار بھائی کا اس کے ساتھ اتنا گہرا تعلق جس کا مسئلہ کوئی نہیں، جس کا کوئی حساب نہیں ہے. وقار بھائی کہتے ہیں قاضی صاحب یہ کوئی بات ہے؟ ملاقات کیا ہوتی ہے؟ رات کا کھانا اس کے ساتھ کھائیں گے، ہے کہ نہیں؟ یہ تعلق کی بات ہے. جس سے جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی ناز سے سینہ تان کے بات کرتا ہے. انور شاہ کشمیری کا اللہ سے تعلق اتنا مضبوط تھا، سینہ تان کے عدالت میں کہا، جلال الدین تو کیسے ہی مرزا کو جہنم میں جلتا دکھاؤ. دیکھو پھر نبی کا غلام تمہارے لیے اس میں کیسے دکھاتا جاننا چاہتا. دیکھو پھر جلال الدین کو تمہیں جہنم میں چلتا ہوا نبی کا یہ غلام کیسے دکھاتا. یہ ان کے مضبوط عشق اور تعلق کی بات تھی. جتنا عشق اور تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی ناز سے آدمی بات کرتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری کا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط تھا. دن دنا کے کہا، سینہ تان کے کہا، یہی تجھے عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیتا ہوں، تو نہیں مانتا. اب علامہ انور شاہ صاحب کا جواب سنو. وہ فرمانے لگے، ارے پگلے تم سمجھ رہے تھے انور شاہ بول رہے ہیں؟ نہیں سمجھے، ہم ختم نور کے کام کو سمجھے ہی نہیں. تم سمجھ رہے تھے انور شاہ بول رہے ہیں؟ وہ کسی عام دنیا دار کا وکیل عدالت میں کھڑا ہو
وہ رسوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا وکیل انور شاہ کی صورت میں عدالت میں کھڑا ہو، رب اس کو رسوا کرتے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں رب کی رحمت کی ڈھیری پہ ہاتھ رکھ کے محمد کی غلامی کا جام پھڑ کے یہ کہتا تھا کہ جلال الدین تو مطالبہ کر، پھر دیکھ غلام پیغمبر کے کرشمے کو۔ مجھے رب یہی دکھا دے گا مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا۔ میرے محترم دوستو، داستان ان عشاق محمد کی بڑی ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ آج میں نے آپ نے اپنے بڑوں کی باتیں سن لی، سبحان اللہ کہہ دیا، وہ بڑے زبردست لوگ تھے، ایسے تھے ویسے تھے۔ ہم نے بھی ایسے ویسے بننا کہ نہیں بننا؟ تاکہ ہمارے آنے والے بھی گئے ہمارے بڑے اچھے تھے، وہ ہمیں ایمان دے کر گئے، ہمیں عقیدہ دے کر گئے، ہمیں نظریہ دے کر گئے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ بس سویرے 10 پراٹھے ناشتے سے 15 روٹیاں دوپہر لو، 6 روٹیاں شام لو، اتنی سارے لسی مکھن کھاندے سے سنڈے کی طرح پڑے ہوئے سے کام ٹکیرا نہیں کرتے۔ وہ یہ داستانیں ہماری بتائیں گے۔ آج جیسے میں اور آپ انور شاہ صاحب کا نام لے رہے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کا نام لے رہے ہیں، حضرت جلندری کا نام لے رہے ہیں، انہوں نے کچھ کیا ہے تو آج نام لے رہے ہیں۔ ہم کچھ کریں گے ختم نبوت کے متعلق تو کل کو کوئی ہمارا نام لے۔ تو کیا خیال ہے سارے اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے تیار؟ انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہمارا مرنا جینا اللہ کے نبی کی ناموس کا پیرا ہے۔ ہم مبلغین کا اجلاس تھا، مولانا اللہ وسیع صاحب کہنے لگے سن رہے ہو یا دوڑنے موڑ جو سن کے دوڑ جانا، دونوں کام کر لو۔ سن رہے ہو مولانا اللہ وسیع صاحب، ان کے دل و دماغ کی تختی پر ختم نبوت کا کام دیکھو کیسے نقش ہوا ہوا ہے۔ مولانا کہتے ہیں اگر مجھے ختم نبوت کے کام کے مقابلے میں حرم کی امامت مل جائے میں وہ بھی چھوڑ دوں۔ مجھے کہا جائے تمہیں ہم حرم پاک کا امام بناتے ہیں، تم یہ کام چھوڑ دو تو میں ختم نبوت کے کام کے سامنے حرم کی امامت بھی چھوڑ دوں گا۔ آج دوست جو مہینے میں 20 دفعہ ملتا ہے، آپ ختم نبوت کی کانفرنس میں آنے لگے، وہ 21 دفعہ پھر آ گیا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے گپے مارنے کے لیے۔ مولانا طیب صاحب نے پوچھا یا تم رات کانفرنس میں نہیں آئے؟ بس مولانا نکل رہا تھا وہ دوست آ گیا۔ یہ دوست مہینے میں 20 دفعہ تم سے ملتا ہے، یہ تمہارے لیے ختم نبوت کی کانفرنس میں رکاوٹ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے مکہ کی حرم کی امامت مل جائے میں وہ بھی ختم نبوت کے کام پہ چھوڑ دوں گا۔ ہم نے اپنے اندر ایسا جذبہ پیدا کرنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ اسی جذبے کے تحت اپنی جماعت کے ساتھ جڑ کے ہم نے تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی، حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں ختم نبوت کے عقیدے کی تعریف یاد کر کے جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نہ ذلی، نہ بروزی، نہ امتی، نہ غیر تشریعی اور نہ ہی تشریعی کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں ہے۔ آخری بات اور بیان ختم نہیں کرنے لگا، پریشان نہ ہو، سانس لے رہا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے الحمدللہ بیان ختم کر نہیں، آخری بات، آپ نے ایک نام سنا ہے ایک بزرگ کا، وہ بزرگ کیسے بنا ہے شاید بہت سارا کو یہ پتہ نہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بنے، آن کے آن پلک جھپکتے ہوئے وہ اللہ کا ولی بنا۔ وہ اللہ کا ولی کیسے بنا توجہ کیجئے گا۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے دربار میں ایک نشست لگتی تھی، اس نشست پر ایک آدمی بیٹھتا تھا جس کا نام تھا جنید۔ وہ بادشاہ کے دربار کا پہلوان تھا، جنید پہلوان کے نام سے وہ جانا پہچانا جاتا تھا۔ بادشاہ کی طرف سے بڑی بڑی کشتیوں میں وہ جنید پہلوان شریک ہوتا تھا۔ ایک دن دربار کے باہر شور ہوا، بادشاہ نے کہا دیکھو کیا شور ہے؟ تو کہا ایک دبلا پتلا لاغر مریل قسم کا آدمی ہے
اور کہہ رہا ہے میں نے بادشاہ کے پہلوان جنید سے کشتی کر دی. بادشاہ نے کہا 2-3 دیناروں کی تھیلیاں نذرانے میں پیش کرو، رخصت کر دیا. وہ دینار کی تھیلیاں لے کر گئے. اس پہلوان نے کہا ڈر گئے؟ آج تمہارے پہلوان کی ایسی جیسی ہونی ہے نا، ڈر گئے؟ نو کمپرومائز. وہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ، ایبسولوٹلی ناٹ. ہمیں بھی انگریزی آتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہم انگریزی بول کے ہمیں منہ خراب نہیں کرنا چاہتے. جو جتنی اچھی انگریزی بولتے ہیں اتنے منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے نو 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 نوٹ نیور نتھنگ ایبسولوٹلی ناٹ سر پلیز. نکالو اس کو، میں نہیں چھوڑتا اس کو. انہوں نے کہا جی وہ تو بہت غصے میں ہے پہلوان. وہ ایک الگ بات ہے کہ اسے چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، اس درجے کا پہلوان ہے، مگر وہ کشتی کرنے پر تلا ہوگا. بادشاہ نے کہا یار نذرانے میں اضافہ کرو، اس کو فارغ کرو. وہ پھر مزید نذرانہ لے کر گئے. اس نے کہا نہیں بھائی میں نے آپ کے پہلوان سے کشتی کرنی بس مجھے نہیں پتا. بادشاہ نے کہا اچھا یار آپ کیا کریں، آپ پھنس گئے، کشتی نہ کریں تو ذلت ہوگی. ہاں تو اس نے جانا ہی ہے، تو چلو 3 بجاؤ، میدان لگاؤ، کشتی کرتے. تو وہ جو ہے نہیں ہے. آپ تھک گئے نہیں آپ مجھے کہ آپ تھک گئے. تو جو ہے اس نے کہا کہ میں نے آپ سے کشتی کرنی ہے، بس مجھے کچھ نہیں پتا، آپ اپنے پہلوان میدان میں لائیں. اب بادشاہ بیچارہ مجبور ہوا. بادشاہ نے کہا چلو بھائی لگاؤ میدان، اعلان کرو، لوگوں کو جمع کرو، کشتی کراتے ہیں. چنانچہ کشتی کا دن مقرر ہو گیا، اعلان ہو گیا. اب کہاں بادشاہ کا پہلوان جنید اور کہاں یہ بیچارہ کمزور دبلا پتلا لاغر. بیچارہ بیٹھ جائے تو اٹھ نہیں سکتا، اٹھ جائے تو بیٹھ نہیں سکتا، چلنا اس کے لیے مشکل. اتنا دبلا پتلا لاغر سا کمزور سا آدمی. اب یہ دونوں پہلوان میدان میں آ گئے. اب اگر جوڑ ہو تو آدمی گھبراتا ہے، سامنے جوڑ ہی کوئی نہیں ہے، یہ میری انگلی سے گر جائے گا، اس کو دوڑ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کمزور پہلوان نے جنید کو کہا کم میرے پلیز، ادھر آؤ. اب وہ جنید پہلوان بغیر کسی ڈر اور خوف و خطر کے اپنے پہلوانہ چال میں اس کے پاس گیا. اب وہ پہلوان کہتا ہے لسن، کان ادھر کرو. اب اس کو کوئی ڈر نہیں ہے نا، کوئی خوف نہیں ہے یار یہ مجھے دوڑ لگا دے گا، مجھے اس طرح باتوں میں لگا کے کڑی لگائے گا، گرا دے گا، اوپر بیٹھ جائے گا، 1 2 3 4 جیت گیا، یہ ہو جائے گا. ایسی کوئی کہانی ہے ہی نہیں ہے. وہ بہت ایزی تھا. جنید پہلوان بالکل ایزی فیل کر رہا تھا. تو اس نے کہا ادھر کان کرو، اب کلائمیکس آنے والا ہے، بات سننے کی اب شروع ہونے لگی. اور اگر اب آپ نے بات نہ سنی تو پھر مزہ نہیں آئے گا. اس نے کہا ادھر کرو، کان ادھر کرو. اب وہ کان میں کہتا ہے، وہ جو کمزور دبلا پتلا لاغر سا آدمی تھا، وہ کان میں کہتا ہے بات یہ ہے میں پہلوان نہیں ہوں، میں تو آل رسول کا بھوک کا مارا ہوا ایک چشم و چراغ ہوں، خاندان نبوت کا ایک چشم و چراغ ہوں جس کو بھوک نے یہاں تک پہنچا دیا. سید زادیوں کے جسم سے کپڑے پھٹ گئے ہیں، بھوک نے ستا دیا. ہر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم آتی ہے. دل میں ایک بات آئی کہ میں تیرے ساتھ ایک کمٹمنٹ کرتا ہوں، تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تیرے ساتھ ایک بزنس کرتا ہوں، تو اس میں ہاں کر. آپشن میں پیش کرتا ہوں، بزنس کیا ہوگا. اب آسمان دنیا پر جنید پہلوان کے مقدر کا ستارہ چمکا. اس نے کہا بہت بولو 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 کیا کہتے ہو. اس نے کہا پیٹ پالنے کے لیے تو مجھ سے دنیا میں کشتی ہار جا، میں تجھے اپنے نانا سے ولایت کی دستار دلواؤں. تو مجھ سے کشتی ہار جا، میں تجھے اپنے نانا سے ولایت کی دستار دلواؤں گا. جنید پہلوان نے کہا منظور ہے. اس نے کہا منظور ہے. اس لاغر دبلے پتلے آدمی نے یوں اشارہ کیا، جنید کو بھی لگا بھی نہیں ہاتھ، وہ پہلے زمین پہ گر گیا.
وہ پہلے زمین پہ گر گیا، یہ اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، 1 2 3 ہو گیا، او جنید ہار گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا۔ وہ جناب یہ شور شرابہ سارے چینل پر چل گیا۔ اب میں چینلوں کے نام لوں گا تو وہ کہیں گے ساڈا نام لے لیں، کوئی ایک مصیبت تھوڑی ہے۔ ہم کسی اچھی چیز کا نام لیں تو ہمارے گلے میں پڑ جاتی ہے، کسی اور چیز کا نام لیں تو ہمارے کھاتے میں لگ جاتی ہے۔ سارے چینلوں پہ چل گیا، جنید ہار گیا، بادشاہ کا پہلوان ہار گیا۔ اب جناب اپنے اپنے گھر چلے گئے، بادشاہ نے تحفے تحائف مال و دولت سے اس کو بھر دیا۔ اب وہ چلا گیا۔ اب جنید کو رات میں اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے اس کو کہا تو نے میری آل کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے تجھے ولایت کی دستار پہنچائی، آج کا جنید پہلوان کل